نایاب بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے اور مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ہمارے اشق بھائی کی اہلیہ جو ہے علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک مل جل کر صلوات اور پڑھ دیں محمد رحم اللہ من فرق الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق فأصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات عزیزان گرامی قدر، بالخصوص سوگواران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین مظلوم کرب و بلا، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم اصغر علی ابن مظاہر حسین، مرحوم جعفر عباس ابن مظاہر حسین، مرحوم محمد عباس ابن مظاہر حسین، مرحوم مظاہر حسین ابن مرتضی حسین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت۔ ان مرحومین جن کا میں نے نام لیا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ورثہ کے صبر جمیل کے لیے، اور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی، بالخصوص ان مومنین کی کہ جو اس وقت زوار حسین ابن علی بنے ہوئے ہیں اور کربلا معلیٰ کی طرف رواں دواں ہیں، اور اہل بیت کے روضہ مقدس پہ بھی جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور بالخصوص دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی عزاداری، ماتمداری، سوگواری ہو رہی ہے، اور یہاں جو اس وقت عزاداری برپا ہے، ان سب کی
شرف قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والا اللہم صلی علی محمد۔ ایک بہترین کلام آپ نے سنا، الحمدللہ قلوب منور ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ سوگواری، یہ حقیقت ہے کہ دنیا حیران ہے، پریشان ہے۔ دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ یہ کون سے افراد ہیں۔ آپ غور فرمائیں، دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ آپ کون سے افراد ہیں۔ مگر ایک جملہ کہوں، اگر آپ بیدار ہیں، انشاءاللہ بیدار ہیں، نائب بھائی کے کلام کے ذریعے جملہ سنیے گا، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی شناخت کیجئے، اپنی معرفی کیجئے۔ توجہ کریں، آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیا ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ حسین کے سپاہی نہیں ہیں، بلکہ آپ حسین ابن علی نے جو کربلا میں صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، جملہ سنیے گا، یہیں سے انشاءاللہ ذہنوں تک بات پہنچے گی۔ جو حسین ابن علی نے وہاں صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، لفظ ناصر ہے انصار، مددگار، حسین کی نصرت کرنے والے۔ پتہ چلا کہ وہ لبیک صبح قیامت تک باقی رہے گی، کس کے ذریعے؟ آپ کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے، شبِ داریوں کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، مشی کے ذریعے، چاہے وہ کربلا سے نجف ہو یا نجف سے کربلا ہو یا کوفہ ہو یا سامرہ ہو یا کاظمین ہو یا مشہد ہو۔ توجہ کیجئے گا، ایک کہنے دیجئے مجھے کہ آپ حسین کے سپاہی کے لشکر کے سپاہی نہیں ہیں، بلکہ آپ حسین کے ناصر و مددگار ہیں، اس لیے کہ ناصر اور ہوتا ہے، سپاہی اور ہوتا ہے۔ توجہ کریں، دیکھیں، غور کریں آپ۔ میں جہاں سے نائب بھائی نے چھوڑا ہے میں کوشش کروں گا کہ وہیں سے متصل ہو جاؤں۔ یہ حقیقت ہے کہ کربلا اور جنت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ حسین کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، سپاہی نہیں ہیں، اس لیے کہ سپاہی اور ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ بیدار ہیں، سپاہی اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے۔ سپاہی اس لیے میدان میں جاتا ہے کہ اسے مال غنیمت ملے گا، سپاہی میدان میں اس لیے جاتا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، ناصر اس لیے جاتا ہے کہ معرفت امام ملے گی۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو لڑنے کے لیے جاتا تو ہے مگر کہیں نہ کہیں اس کی اپنی جان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ جملہ کس کے ذہنوں تک پہنچتا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا آسان کروں گا کہ میرا سب سے چھوٹا سامع سمجھ جائے۔ توجہ کریں آپ، بھائی سپاہی وہ ہوتا ہے جو جان کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، اگر مر گئے تو کیا ملے گا؟ آپ حسین کے کون ہیں؟ آپ ناصر ہیں، مددگار ہیں، انصار ہیں۔ جملہ سنیے گا ایک ایک فرد۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، ناصر وہ ہوتا ہے جو رات کو دعا کرتا ہے کہ کل آقا حسین جسے اجازت دے اس میں میرا نام پہلے ہو۔ میں نے جملہ کہہ دیا، میں نے جملہ پہنچا دیا۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے کہ کل جسے پہلے اجازت ملے روز عاشوراء اس میں میرا نام ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، یہ ناصر ہے۔ دیکھیں آپ، توجہ کریں، آپ حقیقت میں ناصر حسین ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت بہت بلند ہے، خدا کی قسم۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی پہچان کھو رہے ہیں، ہم اپنی شناخت کھو رہے ہیں، ہمیں اپنی معرفی کرنی ہے۔ ہم کون ہیں؟ دنیا میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، خدا کی قسم، دنیا میں ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔
میں جملہ کہوں، دنیا میں آپ کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ میں حدیث قدسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور صاحب فہم بیٹھے ہیں، توجہ کیجئے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیہ۔ لیکن اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، اور آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ میں اگر آپ کے ذہنوں تک بات منتقل کر سکا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا ہر ایک کے ذہن میں، چونکہ آپ صاحب فہم ہیں۔ توجہ کیجئے، کنتو کنزا مخفیہ، حدیث اتنی مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں۔ اللہ کہہ رہا میں چھپا ہوا ایک کنز یعنی خزانہ، ٹھیک ہے؟ میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا کہ خزانہ کیا ہے اور کنز کیا ہے اور ذات توحید کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ توجہ کریں، اللہ کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا انورب میں پہچانا جاؤں، فخلق تو خلق، تو ہم نے کچھ ہستیوں کو خلق کیا۔ توجہ کریں آپ، میں نے کچھ ہستیوں کو خلق کیا، میں نے رسول اور آل رسول کو خلق کیا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفی ہو، ان کے ذریعے میری شناخت ہو، ان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں۔ اب میں جملہ کہوں، آپ کس منزل پر ہیں کائنات میں؟ اپنے آپ کو پہچانے، ایک ایک عزادار پہچانے، آپ کس منزل پر ہیں؟ اللہ کہہ رہا میں پہچانا جاؤں، کس کے درمیان؟ بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان، عبد کے درمیان، خالق پہچانا جائے ان کے ذریعے، جسے میں نے خلق کیا، جسے میں نے خلق کیا، جسے میں نے خلق کیا، یعنی جس کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اس کے ذریعے سے دنیا آپ کو پہچانتی ہے۔ علی والا ہے، حسن والا ہے، حسین والا ہے، زہرا والا ہے۔ دنیا آپ کو اس کے ذریعے سے پہچان رہی ہے جس کے ذریعے سے خدا بندوں کے درمیان پہچانا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے بہت تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ذہنوں تک پہنچ جائیں۔ کنتو کنزا مخفیہ، خدا کہہ رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے انہیں خلق کیا، میں نے انہیں خلق کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے ذریعے سے خالق بندوں کے درمیان میں پہچانا جا رہا ہے، اس کی معرفت ہو رہی ہے، اس کی شناخت ہو رہی ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں جملہ بھی کہوں گا اور یہ تصدیق کریں گے۔ اس زمانے میں کہ جب بمبئی شہر میں نے تو سنا ہے، تو تھے نہیں، کہ بزرگ میری تصدیق کریں گے، شاید نایاب بھائی بھی تصدیق کریں گے کیونکہ یہ بھی بمبئی میں رہ چکے ہیں، کہ لوگ لباس لے کے جاتے تھے مغل مسجد، تبدیل کرتے تھے، ہے نا؟ میرے بزرگ بیٹھے تبدیل کرتے تھے، پھر مجلس میں شرکت کرتے تھے، پھر تبدیل کر کے آتے تھے۔ ماتم نہیں ہونے دیتے تھے لوگ، مجلس نہیں ہونے دیتے تھے، گرم پانی پھینکتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، ہے نا؟ توجہ کریں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے جانیں کہ یہ عزاداری ہمیں ایسے ہی نہیں ملی ہے۔ میں جملہ کہوں لیکن ذہنوں میں رکھیے گا، جس ہستیوں سے خدا پہچانا گیا، ان ہستیوں کے ذریعے سے کائنات عالم میں آپ کا تعارف ہو رہا ہے۔ جب زمانہ خراب تھا، ہم پہ کفر کا فتویٰ لگا، ہم پہ شرک کا فتویٰ لگا، جملہ سنیے گا، ہم پہ بدعت اور رافضی کا فتویٰ لگا، مگر اللہ نے کسی دور میں ہم پہ دشمنی اہل بیت کا فتویٰ نہیں لگا۔ ہم پہ دشمنی اہل بیت کا فتویٰ نہیں لگا، ہمیں اس دور میں بھی کہا گیا یہ حسین والا ہے، یہ علی والا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔
اب غور فرما رہے ہیں؟ ہمیں اس دور میں بھی کیا کہہ کے پکارا گیا؟ یہ علی والا ہے، یہ حسین والا ہے، یہ اہل بیت والا ہے۔ کسی دور میں ہمیں 1400 برس ہو گئے، کسی دور میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دشمن اہل بیت۔ میں نے کہا اپنے آپ کو پہچانے، ہر ماتمدار، ہر عزادار، ہر مجلس میں آنے والا، ہر ذکر کرنے والا، ہر شاعر، ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم، ہر حسینی، خدا کی قسم ٹکرائیے نہیں نماز کو اور عبادت کو۔ بہترین نظم پڑھی ہے ہمارے نایاب بھائی نے، جملہ سنیے گا، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ خدا کی قسم دنیا کہتی ہے کہ عزاداری ہے، آج بچوں کو اور نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، ماتم کر لیا بس ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، زیادہ رات بھر جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی قسم ٹکراؤ مت، بہترین کلام تھا، ٹکراؤ مت۔ نماز اور عزاداری ٹکرانے کا نام ہے ہی نہیں۔ میں بڑے آرام سے جملہ پہنچاؤں گا، میرا محترم مجمع الحمدللہ یہاں کے بچے بھی بہترین سماعت ہے، خدا سلامت رکھے انہیں، اس لیے کہ ہم مجلس پڑھتے ہی ان کے لیے ہے۔ آپ غور فرما رہے؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے بچپن میں سنا اور ہم آج حسینی ہیں، ایسے ہی یہ سنیں گے کل حسینی کہلائیں گے۔ جب یہ جوان ہوں گے تو یہ ماتم کریں گے، یہ مجلس کریں گے، یہ اپنی معرفی کریں گے۔ تو نماز کو، عزاداری کو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ، امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑے عزادار کا نام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرا کوئی ایسا محترم نہیں ہے جو اس نام تک نہیں پہنچا۔ شہزادی نے شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو کیا وجہ ہے، مصائب کی منزل نہیں ہے، سنیے فضائل۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے سر حسین نو کے نیزہ پہ دیکھا وہ کون ہے؟ علی ابن الحسین، چوتھے امام، توجہ کریں آپ۔ علی ابن الحسین نے سب سے پہلے نو کے نیزہ پر اپنے بابا کے سر کو دیکھا۔ شہزادی زینب نے بھی جب دیکھا ہے تو حسین ابھی زندہ ہیں، تلے زینبیہ سے دیکھا ہے زینب نے، مگر ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زخم کھائے ہوئے ہیں۔ مگر جب بی بی نے شانہ ہلایا بیمار کا تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ بیمار کربلا نے۔ عزاداری اور عبادت دونوں کو کبھی مت ٹکراؤ۔ اگر میرا یہ جملہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ ذہنوں سے ایک جو ہمارے ہاں وسوسہ ڈالا جا رہا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ سب سے بڑے عزادار، سوگوار، ماتمدار، امام چہارم، سنیے گا، امام علی ابن الحسین۔ ائمہ میں القاب بچوں کو یاد ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا لقب ہے امیر المومنین، دوسرے امام کا لقب ہے مجتبی، تیسرے امام کا لقب ہے شہید کربلا، سید الشہداء، ٹھیک ہے۔ چوتھے امام کا بھی لقب آپ جانتے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سب کا آپ کو پتا ہے۔ یہ لقب صرف اور صرف چوتھے امام کے حصے میں کیوں آیا؟ ارے میں نے جملہ کہہ دیا، نہیں پہنچیا۔ چوتھے امام ہی کے علی ابن الحسین، میرے نوجوان سنیں، علی ابن الحسین کے حصے میں ہی کیوں آیا کہ سید الساجدین، زین العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، یعنی پتا چلا جو دنیا کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی سب سے بڑا سید الساجدین ہے۔ غور کریں، دیکھیں میری بات سنیں، جو دنیا کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے، وہی ساجدین ہے۔
ایک اس سے بہتر سلوات مل جل کر پڑھے محمد والے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. عبادت کو اور عزاداری کو کبھی مت ٹکراؤ. خدا کی قسم جملہ سنیں، جب بات ہے تو سن لیں، پھر موقع ملے گا آیت پہ پڑھ لوں گا. عبادت اور عزاداری کو کبھی مت ٹکراؤ، دونوں ضروری ہیں. محبت اہل بیت بھی، خالق کا سجدہ بھی. جانتے کیوں؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. توجہ کریں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا ہے؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت نہیں چاہیے. دیکھیں اجر رسالت تو پیغمبر کو لینے کا حق بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ جو ہے نا، یہاں پہ بات کو ختم کر کے دوسری بات کہی جا رہی ہے، استثناء ہے. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے، اللہ کہلوا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، لا أَسْأَلُكُمْ، نہیں ہے کوئی سوال. یعنی بات ختم ہو گئی کہ اجر رسالت کے لیے کوئی سوال ہی نہیں نبی کا. نبی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوال نہیں ہے، میں مانگ ہی نہیں سکتا. اب یہاں بات ختم ہو گئی. اللہ مُعَدَّةً فِي الْقُرْبَى، مگر میری قرابت دار سے، میرے قربا سے محبت معدت کرو. ٹھیک ہے؟ اللہ چاہتا ہے اہل بیت سے، کیونکہ آپ تو اہل بیت کو قربائے رسول مانتے ہیں. جملہ سنیے گا، جب ہم اقربا اہل بیت کو اقربائے محمد مانتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا اللہ؟ کہ ان سے محبت کرو. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. آپ بتا دیں، ہر ایک اللہ کے لیے، ہر ایک اللہ کے لیے، ہر ایک اللہ کے لیے. توجہ کیجئے گا، اب جملہ سنیں. خدا چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت چاہتے ہیں اللہ کا سجدہ کرو. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت رسول اور آل رسول والے بھی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کو راضی کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اہل بیت کو راضی کرنا ہے، خدا کا سجدہ کرنا ہے. نہ سجدہ چھوٹے نہ محبت اہل بیت چھوٹے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. توجہ کریں. اب غور فرما رہے ہیں، نہ سجدہ چھوٹے نہ محبت اہل بیت، اس لیے کہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم ناصر حسین ابن علی، ہم حسین کے انصار ہیں، ہم ناصر ہیں، ہم سپاہی نہیں ہیں. سپاہی جو ہے نا وہ جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، ناصر انتظار کرتا ہے کہ صبح جسے اجازت ملے اس میں میرا نام ہو. اور جو فرما رہے ہیں سپاہی وہ ہوتا ہے، میں جملہ کہوں آپ کے ذہنوں کے مطابق، سپاہی وہ ہوتا ہے جو میدان سے فرار اختیار کرتا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ سپاہی وہ ہوتا ہے جو فرار اختیار کرتا ہے. خدا کی قسم جملہ سنیے گا، سپاہی وہ ہوتا ہے جو فرار اختیار کرتا ہے. ناصر وہ ہوتا ہے حسین چراغ بجھا دے اپنے مقام سے ہلتا نہیں، حسین چراغ بجھا کے کہے چلے جاؤ مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. سپاہی اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد.
اس لیے کہ ناصر حق کو پہچانتا ہے، ناصر معرفت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم اب میں کہوں کہ آپ حسین کو پہچانتے ہیں، اب دلیل سنیے گا، آپ حسین کو پہچانتے ہیں، مجھے بتا دیجئے ہمارے نایاب بھائی اور شعراء، آپ سب بھی ادھر ادھر جاتے ہیں، آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، کہیں کسی نے سنا کہ کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی قریہ، کسی بستی کے لوگ، میں نے ابھی گنوایا تھا نا فتوے کتنے لگتے ہیں، چاند نکلا فتوے آنا شروع ہو گئے، بدعت و کفر و شرک و رافضی و فلاں و فلاں و فلاں، ہے نا؟ یہ بتائیے مجھے، آپ کو کوئی اگر ایسی کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیں، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ناصر ہیں آپ، سپاہی نہیں ہے حسین، اور آپ کو حسین کا ناصر بن کے زندگی گزارنا ہے تاکہ آپ ناصر امام زمانہ میں شامل ہو سکیں۔ میں نے میسج دے دیا، آپ ناصر امام زمانہ میں شامل ہو سکیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرما رہے، بات پہنچ رہی ہے میرے جوانوں تک، بات پہنچ رہی ہے، جملہ سنیے گا۔ حقیقت میں کسی کو کوئی خبر ملے تو مجھے بتائے کہ کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کسی قبیلے میں، کوئی گھر، کوئی خاندان، چند افراد، ایک آدھ کی بات تو میں کرتا ہی نہیں، اور میں کبھی نہیں گھبراتا، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی چلا جائے گھبراتا نہیں میں، کوئی آ جائے تب بھی کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے معیار آیت تطہیر ہے، کوئی یہاں آ کے چلا جائے کوئی فکر نہیں، کوئی آ جائے تو تعجب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہاں کا ہوگا وہ رہے گا، جو نہیں ہوگا وہ چلا جائے گا، اگر یہاں کا کہیں اور ہوگا تو وہ واپس آ جائے گا۔ بھائی کہنے دیجئے، یہی تو بتانا ہے کہ سپاہی وہ ہوتا ہے جو موقع میں رہتا ہے کہ اسے موقع ملے فرار اختیار کرے، ناصر وہ ہوتا ہے جو ایک شب میں ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، کل ہر جو ہے وہ ادھر تھا، ادھر ہر جو ہے وہ آیا، تو حقیقت میں ناصر وہ ہوتا ہے جو تڑپتا ہے، سپاہی وہ ہوتا ہے جو بھاگتا ہے۔ صلوات پڑھو مل جل کر محمد و آل محمد۔ آیا کہ نہیں ایک شب میں ہر آیا کہ نہیں آیا؟ میں تو بس گفتگو کر رہا ہوں نایاب بھائی کے اشعار کے ذریعے، توجہ کیجئے گا۔ تو ناصر وہ ہوتا ہے کہ جو فرار اختیار نہیں کرتا، معرفت، اس کے دل میں معرفت ہوتی ہے۔ کوئی قریہ، کوئی گاؤں، کہیں آپ نے سنا کہ بھائی ہم اس لیے امام حسین کا، اہل بیت کا نعوذ باللہ دامن چھوڑ دیں گے چونکہ ہمیں بڑا ستایا جا رہا ہے، ہمیں بڑا قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں بڑا مارا پیٹا جا رہا ہے، یا ہم پر بہت فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کبھی کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی چوراہے پر کسی نے بات کی ہو؟ نہیں کی نا؟ اب میں جملہ کہوں، بہت دور کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ابھی کورونا کا دور گزرا ہے نا، اللہ نہ کرے وہ دور پھر آئے، لیکن جملہ کہوں گا، اس کرونا کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا، لیکن آپ کتنے بڑے حسین کے عزادار اور ناصر و مددگار ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کہا اپنے کو پہچانے، اگر آپ نہیں آپ پہچان رہے ہیں مگر صرف تذکر کے لیے، آیا بھائی دیکھیے گا، ایک ایک فرض سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ کورونا کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مسجدوں میں تو تالے ملے، امام بارگاہوں میں نہیں ملے، نہیں پہنچے آپ، مسجدیں تو بند نظر آئی مگر عزاداری کی جگہ ویسے ہی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، ویسے ہی ہوئی، اور فرق اتنا رہا کہ ہم روڈ پہ نہیں آئے، ادا خانہ کوئی خالی نہیں رہا، بلکہ جملہ آگے بڑھ کے کہہ دوں، ناصر ایسے تھے کہ جس کے گھر میں کبھی فرش ادا نہیں بچھی تھی، اس نے بھی اپنے اور اپنی اولاد کے ساتھ فرش ادا بچھا کے ماتم کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ یہ ہے ناصر۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی آج کے بچوں کے لیے؟
کورونا کے دور میں مسجدوں میں تالے ملے، امام بارگاہ میں نہیں ملے۔ ہر امام بارگاہ میں مجلس ہوئی، ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر شہر۔ ٹھیک ہے جلوس نہیں نکلا، مگر سید الشہداء کا ذکر ہر مقام پہ ہوا، خدا کی قسم، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ ہم کون۔ اور آپ کو بتاؤں 2014 کی بات، یہ 40 کا سلسلہ 40 مشی چالو ہے۔ خدا ہم سب کو 40 امام حسین کی زیارت نصیب کرے، خدا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ جن مرحومین کا میں نے نام لیا، فاتحہ آپ نے پڑھا، پروردگار ان سب کے درجات کو بلند کرے، بانی مجلس کے تمام دلی مقاصد کو خدا پورا کرے۔ توجہ فرمائیں، جملہ پسند آئے تو میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ 2014 میں نے خود دیکھا کہ داعش کا اعلان تھا، لیکن ناصر ہوتا کون ہے؟ داعش کا اعلان تھا کہ نجف سے کربلا مشی ہونے نہیں دیں گے، بلاسٹ کریں گے۔ یہ داعش نے اعلان کیا تھا، اور ہمارے وقت کے مرجع نے کیا کہا کہ عراق آنے کے لیے جو ویزا فیس ہے اسے ختم کیا جائے، اور عراقی گورنمنٹ کو جتنا پیسہ چاہیے اس ویزے کا، جتنے لوگ بھی آئے بارڈر سے، ایئرپورٹ سے، جہاں سے، وہ سب ہمارے دفتر سے لے لیں۔ ایک اعلان ہوا، آپ یقین کریں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا اس مجلس کو قبول کرے۔ دیکھیں آپ واقعی اپنے آپ کو پہچانیں، ہماری عظمت، ہماری رفعت، ہماری بلندی، ہم بہت عظیم ہیں اگر حسین کی محبت ہے۔ 2014 میں اعلان ہوا کہ ہم مشی، ہم آپ کو نجف سے کربلا چلنے نہیں دیں گے، لوگوں کو آنے نہیں دیں گے۔ اتنا بڑا جو حسین کا حل من ناصر ینصرنا کی صدا پہ جو لوگ جمع ہو رہے تھے نا، کا ہونے نہیں دیکھا۔ داعش کا عروج تھا 2014 میں، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے۔ نجف کے ایئرپورٹ پر ہم لوگ اترے ہیں، کوئی چیکنگ نہیں، صرف پاسپورٹ پر اپنے ہاتھ سے مہر لگایا، انٹری کی، اور واپسی میں ایگزٹ، جسے داخلہ اور خارجہ، دخول و خروج کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں ضروری تھا؟ ورنہ وہ بھی ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ ہم اپنے ملک یا جو بھی جہاں سے آیا ہے وہ جب پلٹ کے جائے تو اس کی کنٹری والے یہ نہ پوچھیں کہ تم کہاں گئے تھے۔ بات پہنچی؟ دیکھیں ایگزٹ اور انٹری یہ اس لیے ضروری تھی پاسپورٹ پر کہ ہمارا ملک ہم سے سوال نہ کرے کہ تم کس کنٹری سے آ رہے ہو، ہم کیا بتائیں، اس لیے ہم کہیں کہ ہم عراق گئے تھے، ہم عراق سے واپس آ رہے، اس لیے ضروری تھی اپنے ہاتھ سے پاسپورٹ پر مہر لگائے اور چلے گئے۔ سارے قافلے والے، پورا نجف ایئرپورٹ، بارڈر پہ بھی یہی، کوئی چیکنگ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایک بھی امیگریشن میں کوئی بیٹھا نہیں تھا، آپ جائیں اپنا سامان لے چلے جائیں۔ کہتے بہت مجمع ہوا، شاید اس سال ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مجمع ہو۔ اس سال میں سن رہا ہوں کہ بہت زائرین پوری دنیا سے آ رہے ہیں، گلف سے بہت لوگ آ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان سے بھی کافی لوگ گئے ہیں۔ خدا ہر عزادار کی، ہر حسین کے زوار کی پروردگار جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ جملہ سنیے، یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ بس چونکہ وقت واقعی کم ہے، اب توجہ فرمائیں۔ 2014 میں داعش نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ مرجع وقت نے کہا کہ ویزا فری کر دو۔ کہتے بہت مجمع اس سال تھا، شاید اس سال مجمع اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو۔ مجھے انصاف سے بتائیں، دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حسین کے روضے پر جانے نہیں دیں گے، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ بچے، عورتیں، ضعیف، جوان، نوجوان، توجہ کیجئے گا، سامان لیے ہوئے ہیں، پیدل چلے جا رہے ہیں، موقف لگا ہوا ہے نا۔ میں کہوں فرق دکھاؤں، دیکھیں سپاہی کا بات یہی سے چلی تھی، سپاہی اور ناصر۔ آپ سپاہی نہیں حسین، آپ کیا ہیں؟ ناصر ہیں۔ دشمن نے کہا
ہم چلنے نہیں دیں گے. اگر ہم سپاہی ہوتے تو بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے. نہیں، جملہ سنیے گا. اگر ہم سپاہی ہوتے تو بہانہ کر کے بیٹھ جاتے. جیسے امیر المومنین کہہ رہے چلو جنگ کے میدان میں، مولا گرمی بہت ہے. کہا چلو مولا سردی بہت ہے. مولا یہ کام ہے. سپاہی بہانے تلاش کرتا ہے. نہیں، جملہ نہیں پہنچا، جملہ نہیں پہنچا. داعش نے کہا ہم ہونے نہیں دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے، کربلا تک جانے نہیں دیں گے. سپاہی ہوتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتا. ناصر حسین کے ایسے تھے کہ تم نے کہا آنے نہیں دیں گے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں جینے کے لیے، علی کی طرح مرنے کے لیے. حسین صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد. علی عزیزی سے کہو ہاشمی پوتر، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. نعرہ حیدری، علی 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 علی. حیدری علی. آپ نے غور فرمایا؟ اگر سپاہی ہوتے تو بہانے تلاش کرتے. مولا کہہ رہے چلو. امیر المومنین کہتے مولا گرمی بہت ہے. سردی کے زمانے میں کہہ رہے چلو. مولا سردی بہت ہے. کوئی کہہ رہا میری شادی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا مولا مجھے فلاں کام ہے. تو جو فرما رہے تو سپاہی بہانے تلاش کرتا ہے، مگر ناصر و مددگار چونکہ وہ حق کو پہچانتا ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں، بات حق کی آ گئی ہے. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. یہاں بچے تھوڑا اٹھ گئے. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا قریب آ جائیں. ایک صلوات اور پڑھیں مل کر محمد والا. الحمدللہ میں مشکور ہوں کہ آپ نے نایاب بھائی کو بھی مجھے بھی بڑے اچھے سے سماعت فرمایا. خدا آپ کی سماعتوں پہ رحمت نازل کرے. توجہ کیجئے گا. دیکھیں، حق کو پہچان کر حق کو پہچاننا یہ الگ بات ہے، اور یوں ہی محبت کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے. ایک منظر اور آپ کو دکھاتا ہوں. صفین کا معرکہ ہے، امیر المومنین کا لشکر ہے. متوجہ ہے آپ؟ صفین کا معرکہ ہے، امیر المومنین کا لشکر ہے. دشمن نے چال چلی، قرآن کو نیزے پہ بلند کیا. قرآن کو نیزے پر بلند کیا. جیسے ہی قرآن نیزے پر بلند ہوا، جو ناصر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو سپاہی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ سپاہی معرفت رکھے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپاہی جو ہے اس کو معرفت نہیں ہے، لیکن ناصر الگ ہے. نصرت کرنے والا، انصار، ناصر، مددگار، یہ کس حد تک پہچانتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. امیر المومنین اپنے خیمے میں ہیں. دشمن نے دیکھا کہ مالک اشتر دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، اور یہ تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر دشمن موجود ہے. اگر 5 سے 7 منٹ اور پیغام علی ابن ابی طالب آنے میں دیر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کا کام تمام ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ تاریخ آپ نے سنی ہے، اس لیے میں نے بڑے آرام سے بچوں کے لیے، بچے میری طرف متوجہ رہے، سنیں اس بات کو. صفین میں امیر المومنین کے خیمے پر جیسے ہی وہاں دشمن نے دیکھا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر
کام تمام کر دے تو اب نیزے پر قرآن بلند کیا گیا، اور ادھر امیر المومنین سے آ کے وہ جو معرفت نہیں رکھتے تھے سپاہی، وہ جو سپاہی تھے معرفت نہیں رکھتے تھے، علی کو ویسے نہیں پہچانتے تھے، جملہ کہوں جیسے آج آپ پہچانتے ہیں۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ تعریف کے قابل ہیں۔ آپ کے دل میں جو ولایت کا چراغ روشن ہے نا، جو نور ولایت آپ کے دل میں ہے نا، یہ جو علی کی محبت آپ کے دل میں ہے نا، میں نے کہا کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی علاقہ ملا کہ صرف اس لیے ہمیں ستایا جا رہا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے، اس لیے ہم علی کو نہیں مانیں گے؟ کوئی گاؤں ملا کہ تبدیل ہو گیا ہو کہ نہیں صاحب ہمیں تو امیر المومنین کی محبت کی وجہ ستایا جا رہا ہے، ہم چھوڑ دیں گے؟ چھٹے امام نے کیا کہا تھا؟ یہ پہاڑ تجھے سونے کا کر کے مل جائے اور تجھ سے کہا جائے میری محبت نکال دے تو کیا کرے گا؟ کہ مولا یہ پہاڑ کیا، دنیا کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں۔ معرفت ہے، دیکھیں توجہ کرے، دنیا کے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ آپ کی محبت، آپ کی ولایت، آپ کی الفت دے دو، تو مولا ہم یہ سارے پہاڑوں کو ٹھوکر ماریں گے، مگر آپ کی محبت جدا نہیں کریں گے۔ تو یہ کون ہے؟ آپ ہیں۔ ولایت علی آپ کے دلوں میں روشن ہے۔ جملہ سنیے گا، ادھر قرآن نوکے نیزہ پہ بلند ہوا دشمن کی طرف سے صفین میں، ادھر تلواریں کھینچ لی لوگوں نے اور کہا کہ یا علی ہم قرآن کے مقابلے پر جنگ نہیں کریں گے۔ ہم کس کے مقابلے پر؟ قرآن کے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کلمت حق اراد بہل باطل، تمہیں حق دکھایا جا رہا ہے مگر ارادہ باطل کا ہے۔ مولا کہہ رہے تم دیکھ رہے ہو قرآن ہے مگر یہ قرآن نہیں ہے، یہ کتاب ہے بین الدفتین۔ ارے توجہ کرے آپ، یہ ایک کتاب ہے دو دفتیوں کے درمیان میں، قرآن نہیں ہے۔ انا قرآن ناطق۔ ابھی آپ جملہ سنیے گا، چونکہ مجھے وقت ملا ہے اس لیے میں بات پہنچا رہا ہوں۔ کیا کہا امیر المومنین نے؟ کلمت حق اراد بہل باطل، یہ حق دکھا کے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ باطل کا ارادہ، یہ حق نہیں ہے۔ ظاہراً تم دیکھ رہے ہو قرآن ہے مگر یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ جو سپاہی تھا وہ معرفت نہیں رکھتا تھا، اس نے تلوار علی کے مقابلے میں کھینچ لی کہ اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں روکا تو نعوذ باللہ ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ اور جو ناصر تھا وہ کیا تھا؟ چند قدموں کے فاصلے پر دشمن تھا۔ لیکن سنیے گا، دونوں پہلو جنگ صفین میں ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پر دشمن کے تھا، جیسے ہی حکم ملا کہ مالک تمہیں مولا نے کہا ہے کہ جہاں ہو وہیں سے پلٹو۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مالک جہاں ہو وہیں سے پلٹ جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ سپاہی ہوتا تو کہتا مولا کو جانے دو، میں اس کا کام تمام کروں۔ ناصر ہوتا ہی وہ ہے جو مولا کہہ دے وہ کرے، جو مولا کا حکم ہو اسے تسلیم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ اور جو کریں آپ غور کریں، جو ناصر ہوتا ہے، مالک حق کو پہچان رہے تھے کہ یہ کتاب خدا نہیں ہے، یہ تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، مگر اصل کتاب کون ہے؟ رسول کہہ کے گئے تھے العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے،
قرآن علی کے ساتھ ہے، جہاں علی ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا، جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اب جملہ سنیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی وقت ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن صلوات اسی لیے اہل بیت پر رکھی گئی ہے کہ اگر بآواز بلند پڑھی جائے تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بھی دل کرتا۔ واقعی اگر آپ تھکے ہیں تو پھر میں اس اعتبار سے گفتگو کروں، لیکن اگر واقعی آپ سن رہے ہیں تو ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ الحمدللہ آپ سن رہے ہیں۔ جملہ سنیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور اسے یاد رکھیے گا۔ ناصر اور مددگار اور سپاہی کا فرق بتایا میں۔ امام نے کیا کہا؟ یہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ دو دفتیوں کے درمیان ایک کتاب ہے۔ امام نے اسے کتاب کہا ہے۔ اصل کتاب میری ذات ہے۔ قرآن ناطق کون ہے؟ علی کی ذات۔ ٹھیک ہے، کیا امیر المومنین نے یوں ہی کہہ دیا؟ خدا کی قسم آپ مجلسیں سنتے ہیں، کیا امیر المومنین نے یوں ہی کہہ دیا کہ قرآن ناطق ہمیں؟ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان ہے۔ میں زور دے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان، میرے بچے سمجھیں۔ بزرگ تو الحمدللہ دعائیں دیں گے۔ امام کہہ رہے ہیں دو دفتیوں کے درمیان ایک کتاب ہے، یہ اصل کتاب میں ہوں۔ کیوں کہا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل کتاب ہوتا ہے نا، وہ کتاب کے آنے سے پہلے پیدا ہوتے ہی کتاب کی تلاوت۔ نہیں ایسے نہ سنیں، اس جملے کو ایسے نہ سنیں۔ لیکن نائب بھائی بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو کتاب ہے اصل، وہ پیدا جب ہوتا ہے تو آغوش رسالت میں قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ صحف آدم، صحف نوح، صحف ابراہیم، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ آپ بیدار ہیں؟ اب میں جملہ وہ کہوں گا جس کے لیے میں نے یہ گفتگو کی ہے، سنیں۔ وہ علی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن ہوں، جو پیدا ہوتے ہی قرآن سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کا دعویٰ کر چکا، آغوش رسالت میں، اور صرف دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نو کے نیزہ پہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ دو دفتیوں کے درمیان کتاب ہے۔ اصل قرآن کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھنا کہ تھلوتن میں جدائی کے بعد حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے گا۔ باپ نے قرآن کے پہلے قرآن پڑھا، بیٹے نے سلوتن میں جدائی کے بعد قرآن پڑھ کے بتایا قرآن ہمارا نام ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ علی نے اگر کہا یا علی سلامت رہے، علی نے یوں ہی نہیں کہا کہ یہ کلمت و حق اراد بہل باطل، تمہیں حق دکھا کے اس کا ارادہ باطل کا ہے۔ مگر جو سپاہی ہوتے ہیں نا، وہ معرفت نہیں رکھتے، وہ خارجی کہلائے۔ وہ ہوئے کہ جنہیں علی ابن ابی طالب سے جنگ کرنی، یہ خارجی جتنے تھے وہ سب صفین میں تھے، مولا کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے امیر المومنین کے اس جملے کو نہیں سمجھا کہ علی کہہ رہے ہیں حق میں ہوں۔ خدا کی قسم دنیا دیکھے کہ علی کدھر ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے کہا تھا مدینے میں جنگ جمل کے بعد، اب دیکھیں میں وضاحت تو نہیں کر سکوں گا، ہے نا، کیونکہ آواز بہرحال
ہو سکتا ہے باہر بھی جا رہی ہو، صرف میں اشارہ کروں گا. کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ جنگ جمل ہوئی ام المومنین کے مقابلے پر، ام المومنین مقابلے پہ تھی، جنگ جمل ہوئی. تو امیر المومنین نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ام المومنین تھی. اس نے جب کئی مرتبہ زور دیا نا، سمجھیے گا اس جملے کو، تو مولا نے فرمایا ام المومنین تھی تو وہ تمہارے لیے تھی، میرے لیے تھوڑی تھی. نہیں نہیں نہیں، گہرائی دیکھیں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ تمہارے لیے، وہ تمہارا امتحان تھا کہ ایک طرف حق ہو اور ایک طرف ام المومنین ہو، تو تم کدھر جاؤ گے؟ صلوات پڑھیں جل کر محمد وآل محمد. نبی نے میرے لیے فرمایا ہے کہ علی و مال حق والحق و مال علی. اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑ جائے، جدھر جدھر علی مڑ جائے، جدھر جدھر علی مڑ جائے. ارے جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. اگر علی کے مقابلے پر کوئی بھی ہو وہ باطل پر ہوگا، حق پہ نہیں ہوگا. ایک اور سوال. توجہ کریں آپ، دیکھیں غور کریں. میں بھی ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، بامبے سے یہاں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، مگر آپ سن رہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. سنیں آپ. مولانا فرمایا وہ تمہارے لیے ہے، مجھے کیا بتا رہے ہو؟ میں تو وہ ہوں. اب آپ سے بہتر جملہ کوئی سمجھے گا نہیں. سنیں آپ لوگ، توجہ کریں میرے بزرگ، توجہ کریں. مولا نے فرمایا ام المومنین کی بات تم کر رہے ہو نا، وہ تمہارے لیے. میرا تو مرتبہ یہ ہے کہ مجھے نبی نے حکم دیا ہے. پہنچ گیا. مجھے تو نبی نے پاور دیا ہے بھیا، پاور دیا ہے مجھے نبی نے کہ علی اگر کوئی میری زوجہ کبھی ایسا کرے تو تمہیں حق ہے، نکاح میں کروں گا، طلاق تم دینا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد. مجھ علی سے نہ کہو، مجھ علی کو نہ بتاؤ، وہ تمہارے لیے ہے مسئلہ. مجھے تو نبی نے اختیار دیا ہے. نبی نے کہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا وضاحت ایک دم واضح طور پر نہیں بیان کر سکتا. الحمدللہ آپ نے سماعت فرمائی. تو عبادت اور عزاداری دونوں کا ٹکراؤ نہیں، بہترین نظم تھی. میں آپ سے سوال کروں کہ امام حسین جو پشت نانا پہ آئے، لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کا مرتبہ گھٹ گیا. کہاں سے گھٹ گیا؟ کس رخ سے گھٹ گیا؟ کس زاویے سے آپ نے دیکھا؟ چونکہ ایک طرفہ جب بات ہوتی ہے نا، وہی کہ آدھی کلپ، آدھی روایت، آدھی آیت، آدھی تاریخ، آدھی باتیں جب پیش کی جاتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے. ہمیشہ پوری بات سننا چاہیے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہماری مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ ہے تو ابلیس کا بھی نہیں. غور کر رہے ہیں؟ نمرود کا ذکر ہے تو ہمیں فرعون، ہم نے ابراہیم کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے دشمن فرعون کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ہم جہاں محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں وہاں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کی بھی بات کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم جہاں علی کی بات کرتے ہیں وہاں فقیر شام کی بھی بات کرتے ہیں. ہم جہاں حسین کی بات کرتے ہیں وہاں یزید لعنتی کی بھی بات کرتے ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد. بس آپ کی زحمت تمام، خدا رحمت میں تبدیل کرے. غور کیجئے گا، حسین پشت نانا پہ آئے. آپ بتائیں نماز رکی
تو نماز کا مرتبہ کم ہو گیا. نماز رک گئی اگر حسین کے آنے سے تو نماز کا مرتبہ کم ہو گیا. میں خود کہہ رہا ہوں. مگر یہ دیکھو کہ حسین کے آنے سے ایک رخ سے نہ دیکھو، دونوں رخ سے دیکھو. حسین پشت نانا پہ آئے، نبی کیا کہہ رہے؟ سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ. 70 بار نبی کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ حسین کے آنے سے خدا کی عبادت رکتی نہیں، بلکہ عبادت خدا میں اضافہ. خدا کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد. یہ رخ ہے. اب توجہ فرما لیں. حسین پشت نانا پہ آئے اور ادھر صفیں لگی تھی. اچھا امام حسین بھی جو ہے نا، اب میں تو خطابت کا جملہ کہوں گا، امام حسین بھی جانتے تھے، فطرت سے واقف تھے. معترض جو ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ پوائنٹ ڈھونڈتا ہے. امام حسین مثلاً یہاں مصلی ہے، یہ مسجد ہے اس لیے سمجھانا یہاں آسان ہے، یہاں پر نماز ہوتی ہے. یہ مصلی ہے، سنیں آپ، مصلی پر رسول ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں. امام حسین دروازے سے آئے، صفوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پشت نانا پہ آئے. جب ادھر سے آئے تو بیٹھنا کیسے چاہیے؟ ایک بچہ اگر ادھر سے آئے گا، آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ کے پشت پر بیٹھ جاتا ہے. کیسے بیٹھتا ہے؟ اس کا چہرہ ہوتا ہے قبلہ رخ. بھئی فطرت ہے نا، نیچر ہے نا. بچہ آئے گا، یا آپ کے گھر میں بچہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا اگر بچہ چھوٹا، وہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ نماز پڑھو تو چھوٹا بچہ پشت پر آ جاتا ہے. جب وہ آتا ہے تو اس کا سر، چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ رخ. دیکھیں توجہ کیجئے گا، امام حسین معترض کے نیچر کو، ذہن کو، فکر کو جانتے تھے. امام حسین آئے، نانا کا چہرہ سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے. حسین آ کے پشت نانا پہ بیٹھے تو فطرت کے لحاظ سے بیٹھنا چاہیے قبلہ رخ. حسین نانا کی پشت پر بیٹھے، پشت بقبلہ. حسین کہاں بیٹھے؟ پشت بقبلہ. جیسے اس وقت میں ہوں، میری پشت قبلے کی طرف ہے، آپ جو ہے رو بقبلہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ رو بقبلہ. چہرہ آپ کا کدھر ہے؟ قبلے کی طرف. میرا چہرہ آپ کی طرف، میری پشت ہے قبلے کی طرف. حسین نانا کی پشت پر، پشت پر قبلہ آ کے بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ اے آقا حسین ادھر بیٹھتے کہ اس لیے کہ کل یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، کوئی بچہ تو تھا نانا کے پشت پر، کوئی بچہ تو تھا رسول کی پشت پر، کوئی بچہ تو تھا سید المرسلین کی پشت پر، ہمیں کیا پتا کون تھا. حسین نے کہا میں پشت بقبلہ بیٹھوں گا، چہرہ کروں گا صفوں کی طرف. جو بھی سر اٹھائے، جو بھی سر اٹھائے، جو بھی سر اٹھائے، وہ مجھے دیکھے، وہ مجھے دیکھے. ساری تاریخوں نے لکھا کہ حسین پشت نانا پہ بیٹھے تھے. لوگوں نے سوچا یہ سجدہ طول کیوں ہے؟ سر اٹھتے رہے، دیکھتے رہے، پھر سجدے میں جاتے رہے. نہیں، جملہ آپ تک پہنچانا ہے. دیکھتے رہے، سر پھر اٹھا، پھر گرا. اچھا حسین ہے، سر رکھ دیا. اچھا حسین ہے، سر رکھ دیا. اچھا حسین ہے، سر رکھ دیا. ایک ہی تو عبادت ہوئی ہے. کسی تاریخ میں کوئی دکھا دے ذمہ داری کے ساتھ کہ کسی بھی تاریخ میں لکھا ہو کہ یا نبی نے کہا ہو یا خود اصحاب نے کہا ہو کہ ہماری نماز باطل ہو گئی، ہمیں دوبارہ پڑھنا ہے. نہیں، سب کی نماز صحیح ہوئی. نہ نبی نے کسی سے کہا، نہ انہوں نے خود نماز پڑھی. اس کے معنی کہ واحد دنیا میں ابھی تک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کا سجدہ بھی ہوا، حسین کی زیارت بھی ہوئی. حسین کی زیارت بھی ہو رہی تھی اور اللہ
کا سجدہ بھی ہو رہا تھا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے اور کر رہے ہیں. سلامت رہے سلامت رہے. خدا کی قسم یہ واحد عبادت ہے مسجد نبوی کی جہاں اجازت نہیں مانگی حسین نے. اللہ کا سجدہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اجازت لے لو. اپنے گھر میں تو آ کے پوچھ رہے ہیں نانا اجازت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مادر گرامی چادر میں کون ہے؟ خوشبو آ رہی ہے. نانا رسول خدا کی. ہاں میرے لال تمہارے نانا ہے. وہاں اجازت مانگ رہے ہیں, یہاں اجازت نہیں مانگ رہے. اس لیے کہ اگر وہاں اجازت نہ مانگے تو لوگ کہیں گے ارے بھائی نواسا تھا, نانا کے چادر میں آ گیا. نواسا تھا, نانا کی چادر میں آ گیا. وہ تو آتے تطہیر رسول کی شان میں آنے والی تھی. وہ تو حسن و حسین کھیلتے ہوئے آئے, نانا نے منع نہیں کیا. اجازت اس لیے مانگی کہ مہر لگ جائے کہ اگر ہماری شان میں آیت تطہیر نہ ہوتی تو جیسے نانی ام سلمہ کو روکا گیا ایسے ہی ہمیں بھی روکا جاتا. اور مسجد میں اجازت اس لیے نہیں مانگی پشت نانا پہ آنے کے لیے, توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر یہاں اجازت مانگے تو لوگ کہیں گے وہ تو نواسا تھا, اجازت مانگی تو نانا نے دے دی. کہا نہیں, یہی تو بتانا ہے کہ گھر میں اجازت مانگ کے بتا رہا ہوں کہ کوئی کام مصلحت الہی کے ہٹ کے نہیں کرتا, اور مسجد میں اجازت نہ مانگ کے بتا رہا ہوں کہ اگر پشت پر آ جاؤں تو اللہ کی عبادت میں بھی طول دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ حسین کے ناصر ہیں, مددگار. حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے چلے جاؤ, مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. جب حسین نے چراغ جلایا تو روایت بتاتی ہے کہ ہر ایک اپنی تلوار, اپنے نیزے, اپنے تیر و کمان کو اپنی طرف لیے ہوئے بیٹھا تھا. آقا کل تو بہت بات, اگر آپ اجازت دیں تو ابھی آپ کے قدموں میں سر رکھ دیں, سر و تن میں جدائی کر دیں. حسین اپنے انصار کو سلام کرتے, یہ ہوتے حسین کے ناصر. سند دے رہے ہیں ابھی شہادت کل ہے, ابھی تیر و تلوار کل چلے گی, ابھی لشکر کی تعداد کل میدان کربلا میں دکھائی دے گی, تیروں کی بارش کل ہوگی. مگر اللہ نے حسین کو اپنے ناصروں پہ کتنا اعتماد تھا. خدا کی قسم اس مجلس کو خدا قبول کرے. حسین کو کتنا یقین تھا کہ دیکھو زہیر یہ تمہارا مقام ہے جنت, سعید یہ تمہارا مقام, مسلم ابن اوسجہ یہ تمہارا مقام. حسین ہر ایک کو سند دے رہے ہیں. شہادت کل ہے, سند آج دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تلوار کے چمک سے بھاگ جائے, کوئی تیروں کی بارش سے گھبرا جائے, مگر اللہ نے حسین کو کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے خدا کی قسم کہ حسین کہہ رہے ہیں تمہارا یہ مقام, تمہارا یہ مقام, تمہارا یہ مقام. اور اس کے بعد کہہ رہے چلے جاؤ, اگر چلے بھی گئے تو تمہیں وہی مقام ملے گا. کوئی نہ گیا. یزیدی لشکر سے ایک آیا, صبح کے وقت آیا, حسین کا مہمان بن کے آیا. آقا فرماتے ہیں تو آیا ہے میرے پاس, جب تو میرا دشمن تھا تو میرے پاس پانی بہت تھا, میں تیری ضیافت کر سکتا تھا اور میں نے کیا, مگر آج جب تو میرا دوست بن کے آیا ہے, اے حر تجھے حسین قطرہ آب نہیں دے سکتا. ہاں بے کسی دیکھو فاطمہ کے لال کی, مظلومی دیکھو فاطمہ کے لال کی. آقا حسین کہتے میں تجھے پانی نہیں دے سکتا. ہاں ہاں حر, ہاں ہاں تجھے میرے نانا سیراب کریں گے, تجھے میرے بابا علی مرتضیٰ سیراب کریں گے. اسی لیے کہتے حر کو پہلے اجازت دی. لوگ کہتے حر کو اجازت کیوں دے دی, ابھی ابھی تو حر آیا تھا حسین کی طرف.
حسین کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں، حسین کی دور اندیشی دیکھیں۔ حسین جانتے تھے کہ یہ آیا ہے، اس کے دل میں یہی ہے کہ حسین کے بچے اگر پیاسے ہیں تو میری وجہ سے، اگر زینب ام کلثوم پیاسی ہے تو میری وجہ سے، اگر آقا حسین پیاسے ہیں تو میری وجہ سے، اگر حسین کا بیٹا 6 مہینے کا گہوارے میں اگر پیاسا ہے رباب کی گود کا پالا تو میری وجہ سے۔ بڑی ندامت تھی، بڑی شرمندگی تھی، پشیمانی تھی۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ مہمان جتنی دیر زندہ رہے وہ ندامت کے ساتھ زندہ رہے، اس لیے حسین نے کہا اے حر جا، میں تیرے بیٹے کو اجازت دیتا ہوں اور تجھے بھی اجازت دیتا ہوں، جا میرے نانا تجھے سیراب کر دے۔ عزیزوں، حسین لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ آقا حسین کی طاقت کا عالم یہ تھا، فاتح خیبر کا بیٹا تھا، علی ابن ابی طالب کا خون رگوں میں تھا، فاطمہ زہرا کا شیر رگوں میں تھا۔ کہتے حسین ابن علی جب صبح کو لاشیں اٹھاتے تھے نا، کسی بھی شہید کا لاشا اٹھایا تو روایت بتاتی ہے کہ آپ لاشے کو اٹھاتے تھے اور ذوالجناح پہ سوار ہو جاتے تھے، لاش کو اٹھاتے تھے رہوار پہ سوار ہو جاتے تھے، لاش کو اٹھاتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے۔ سنیں گے ارباب ادا، آپ نے سن لیا حسین کی طاقت، تو میں مجلس پڑھ چکا، چند فکرے اور مسائل کے سن لیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی حسین کے پاس، لیکن جب عصر سے پہلے نہر سے کسی کی آواز آئی السلام علیکہ یا سیدی و مولائی، کس کی آواز تھی؟ برابر کے 32 سال بھائی عباس کی آواز تھی، آقا میرا سلام آخر۔ حسین نے جملہ کا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس، ارے تمہاری صدا پر میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، عباس کی آواز پر حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں وہ حسین کے بھائی کے جنازے پر تیر برسایا گیا مگر کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بابا شہید ہو گئے کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا، حر کے لجام فرس پہ ڈالا مگر ہاتھ نہیں رکھا۔ عزیزوں، قاسم کے جسم کے ٹکڑے لائے لیکن جب عباس نے آواز دی تو ایک مرتبہ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اور جب علی اکبر نے مقتل سے کہا یا بتا علیکن منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام لو، تو کہتے حسین کبھی زمین کربلا پہ گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، آواز دیتے این این علی، این این علی، این این علی، کہاں ہو میرے لال علی اکبر؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب حسین کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا ہے، اب حسین کہتے دنیا میرے لیے ختم ہو گئی۔ اے علی اکبر کہاں ہو؟ حمید ابن مسلم راوی ہے، حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین قریب لاش علی اکبر پہنچے، برچھی کا پھل کھینچا، بس عزادارو مجلس تمام ہے، برچھی کا پھل کھینچا اور حسین کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب حسین نے چاہا کہ لاشا خیمے میں لے جائیں، جوان بیٹا ہے، 18 سال کا کڑیل جوان ہے۔ اے عزیزو، 57 سال کا ضعیف باپ کے ساتھ ساتھ صبح سے لاشیں بلاشیں فاطمہ کا لال اٹھا رہا ہے۔ ذہنوں میں رہے، محسوس کریں گے جملہ، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ ایک مرتبہ حسین کے لیے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین علی اکبر کو زمین پر لٹا کے برچھی کا پھل کھینچتے ہیں، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ کو، سنیں، اپنے دونوں ہاتھ کو علی اکبر کے بغل میں ڈالا اور سینے علی اکبر کو اپنے سینے سے ملایا، سینے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور علی اکبر کے سر کو اپنے دوش پہ رکھا اور چاہا، اور سنیں آپ، چاہا کہ علی اکبر کی میت کو اٹھا لے مگر 57 سال کے باپ سے لاشا نہ اٹھ سکا۔ خیمے کا رخ کیا، اے بچوں آؤ آؤ، ارے حسین سے لاشا نہیں اٹھتا، حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھتی، ارے بچوں نے سہارا دیا۔
लाश अली अकबर को उठाया। ए ज़ैनब, ए उम्मे लैला, ए बीबियों, मैं अली अकबर की मैयत लाया हूँ। बीबियों ने हल्का किया, वाह अकबरा, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैन की सदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार अहले बैत अतहार की अज़मतों के सदक़े में, शहदाए करबला के सदक़े में मेरे माबूद हम सबको इमाम हुसैन अली मकाम अहले बैत और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार इमाम मज़लूम करबला के सदक़े में जिन मरहूमीन का मैंने नाम लिया, मरहूम असगर अली इब्न मज़ाहिर हुसैन, जाफ़र अब्बास इब्न मज़ाहिर हुसैन, मोहम्मद अब्बास इब्न मज़ाहिर हुसैन इब्न मुर्तज़ा हुसैन, परवरदिगारा इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अहले बैत अतहार की अज़मतों के सदक़े में हमारे इमाम के जल्द से जल्द ज़बूर फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन या हुसैन या